دعا بیفور سلیپنگ، سونے سے پہلے کی دعا۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی اور فرمایا کہ جب بستر پر جانے لگو تو یہ دعا پڑھا کرو۔ اس کا ترجمہ ہے اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، یہ پوری دعا پڑھا کرو۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور اپنا معاملہ تجھے سونپا اور اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا اور تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رغبت کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے، یعنی ثواب اور رحمت کی امید ہے تجھ سے۔ تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی ملجا و ماوا نہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جنہیں تو نے بھیجا، پھر اگر وہ مراد فطرت اسلام پر مرے گا۔ دوسری بخاری کی حدیث میں ہے کہ ان حذیفہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعة من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك اموت واحيا فاذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور۔ ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کہتے اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب آپ بیدار ہوتے تو کہتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ جب آپ بیدار ہوتے جاگتے تو کہتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ ہمیں موت یعنی مراد نیند ہے موت سے دے دی تھی اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صحیح بخاری۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بت عند میمونہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک رات سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے اپنی حوائج ضرورت پوری کرنے کے بعد اپنا چہرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور مشکیدہ کے پاس گئے اور آپ نے اس کا منہ کھولا، پھر درمیانہ وضو کیا، نہ مبالغہ کے ساتھ نہ معمولی، اور ہر کے قسم کا 3 مرتبہ سے کم دھویا، البتہ پانی ہر جگہ بہا دیا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی، میں بھی کھڑا ہوا اور آپ کے پیچھے ہی رہا، کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے بھی وضو کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا کان پکڑ کر دائیں طرف کر دیا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں 13 رکعت نماز مکمل کی۔ اس کے بعد آپ سو گئے اور آپ کی سانس میں آواز پیدا ہونے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کی سانس میں آواز پیدا ہونے لگتی تھی۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو نماز کی اطلاع دی، چنانچہ آپ نے نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ کہتے تھے اے اللہ، میرے دل میں نور پیدا کر، میری نظر میں نور پیدا کر، میرے کان میں نور پیدا کر، میرے دائیں طرف نور پیدا کر، میرے بائیں طرف نور پیدا کر، میرے اوپر نور پیدا کر، میرے نیچے نور پیدا کر، میرے آگے نور پیدا کر، میرے پیچھے نور پیدا کر اور مجھے نور عطا فرما۔ کریم یعنی راوی حدیث نے بیان کیا کہ میرے پاس مزید 7 لفظ محفوظ ہیں۔ پھر میں نے عباس رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے ان کے متعلق بیان کیا کہ میرے پٹھے، میرا گوشت، میرا خون، میرے بال اور میرا چمڑا، ان سب میں اللہ تو نور سے بھر دے، اور 2 چیزوں کا اور بھی ذکر کیا۔ یہ راوی کا بیان ہے۔